داد دیں کہ یہ جو نیند سے صبح سوئے ہوئے تھے ان کو بھی اس نے جگا دیا ہے کہ بھئی ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. سر یہ کتنی خطرناک بات ہے. یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے. ٹیکنوکریٹ کی تجویز کہ وہ وہاں پر کنٹرول کریں گے اور وہ اگلی بات جو تھی اور بدل دیا. وہ یہ تھا کہ فلسطینی ہوں گے اور کسی اوپر کی باڈی کو رپورٹ کریں گے. جی اس اوپر کی باڈی کے جو نام آئے ہیں, جی ہاں, پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم برطانیہ ٹونی بلیئر, کیا ان میں بندہ ابھی تو یا تو 10 بندے ہوتے. او بھائی کہ فلسطینیوں کا حامی ہے, کو عربوں کا حامی ہے, کس کو رپورٹ کرے؟ کہتے جی پاکستان کی فوج جائے گی. کیوں جائے گی؟ اگر میں پاکستان کا وزیر خارجہ تھا کبھی نہ بھیجتا. جب تک وہ سلوٹ کرے گی اسرائیل کو جا کے کہ اوپر جی وہ باڈی میں اسرائیل کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کی فوج تب جائے گی یا انڈونیزیا کی بھی تب جائے گی جب ایک ایسی باڈی اوپر ہوگی جس کے سامنے وہ جواب دہ ہیں, جو اسرائیل کی نمائندہ نہیں ہوگی. اسے لوگ گھڑی گھڑی پوچھ رہے تھے وہ پاکستان کی فوج کیوں نہیں جا رہی. نہیں جانی چاہیے. جائے تب جب وہ جو اوپر کی باڈی ہے وہ اسرائیل کی نمائندہ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹس کلیریفیکیشن میرا خیال ہے کہ ملک ٹرائی کر رہے. ہاں ایک چیز ہے, یہ بہت بڑا مخمصہ ہے, میری عادت نہیں کہ کیونکہ میں اب اقتدار میں نہیں تو جو اقتدار میں ان پہ اٹیک کرنا شروع کر دوں. غلط بات ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو 8 ممالک مسلمان ہیں ان کے سامنے یہ ہے, بجائے ان کی آپ کمزوری کا ہی ذکر کریں, میں کمزوری کا ذکر کر رہا تھا ایک خاص کانٹیکسٹ میں. ان کے سامنے ایک انسانی مسئلہ ہے. جس طرح بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, کھانا لینے جا رہے ہیں, در بدر ایک ٹھوکریں کھائے جا رہے ہیں, تم ادھر جاؤ ادھر سے بھاگ رہے ہیں, ادھر سے ادھر چلے جاؤ ادھر بھاگ رہے ہیں, ادھر سے ادھر جاؤ. ٹوٹل جینوسائیڈ, وائلیشن آف ہیومن رائٹس, لوگوں کی آنکھیں بند ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے دل میں یہ ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے, وہ بھائی فلسطینی بچیں گے تو فلسطین بنے گا نا, اور بندہ ہی کوئی نہ رہا. تو میں بتاؤں گا اس میں اچھی چیز کیا ہے جو ہوئی ہے. یہ تو بہت بری باتیں ہیں, لیکن اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ جو نقشہ ہی ختم ہو رہا تھا فلسطین کا, اسرائیل یہاں تک انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ وہ جو ویسٹ بینک مغربی کنارے پر قبضہ کر لے گا, ضم کر لے گا. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا میں نہیں کرنے دوں گا. Now that is a positive thing, you have to accept it. وہ مسلمان ملکوں نے ٹرائی کیا تو ہے نا, یہ کوئی جیروسلم کے کہنے, اس کے نیتن یاہو کہنے پہ تو نہیں ہوا, تو کریڈٹ دینا چاہیے. دوسری چیز, رویارہ بنا دیا جائے گا مڈل ایسٹ کا. بندے کدھر جائیں گے؟ جس مرضی دفع ہوں, مطلب بھاگتے ہیں بھاگیں, مرتے ہیں مریں, سائنائی ڈیزرٹ میں جانا چلے جائیں. اب وہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جی ان لوگوں کو نکالا نہیں جائے گا. یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز جو ہے جس پہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے, لیکن کیونکہ میں وزیر خارجہ رہا ہوں مجھے کمزوریوں کا پتہ ہوتا ہے ملکوں کی, لیکن اس میں ایک بات ہے, یہ تو معاملہ ہی ختم ہونے لگا تھا. فلسطین کا تو نام ہی ختم ہو رہا تھا. پہلی دفعہ جو 8 مسلم ممالک کا ڈیکلریشن ہے اس میں کلیئرٹی سے ہے, اور جو انہوں نے گول مول سی چیزیں کر دی ہیں, ان کو یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو فلسطین کی ریاست بنے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا تو ان کی فوج نکالے جائے گی. ان ادر ورڈز ان پرنسپل یہ ایکسیپٹ ہوا ہے کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا. کہ اب مسلمان ممالک کی کیا ذمہ داری ہے کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا, اس میں کلیئرٹی لائی جائے. کون جج کرے گا کہ جی یہ ہو گیا اب اسرائیل کی فوج نکل جائے؟ ہاں جی, پیلسٹینین اتھارٹی نے سارے بینچ مارکس پورے کر دیے. اب وہ اس قابل ہے کہ وہ ذمہ داری سنبھال لے. کون فیصلہ کرے گا؟ کیا نیتن یاہو کرے گا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کریں گے, یا پرائم منسٹر ٹونی بلیئر کرے گا؟ نہیں, وہ باڈی میں ایسے لوگوں نے چاہیے کہ بھئی وہ کہ ہاں جی یہ تو انہوں نے کر لی ہے رسپانسبلٹیز پوری. تو اس میں نہ میپ ہے نہ ٹائم ٹیبل ہے. یہ کمزوریاں اب کوشش آئی ایم سرٹن یہ سارے کر رہے ہیں. اب مثلا مجھے افسوس بھی ہے لیکن کوئی رستہ کوئی نہیں. سب سے بڑے حامی جو قطر اس کے رہے ہیں حماس کے کون ہیں؟ ترکی, قطر, مصر. وہی اب اس کوشش کر رہے ہیں ان کو منانے کی. ہاں جی, وہ کہہ رہے ہیں وہی, کیونکہ وہ ان کے ویل وشرز ہیں. حماس ان پہ ٹرسٹ کرتا ہے.
کیونکہ وہی تو ان کے برے وقت میں کام آئے نا. تو پرابلم یہ آ گیا ہے کہ وہ بھی مشکل میں آ گئے, ان کا پبلک اوپینین بھی خوش نہیں ہے, ترکی کا پبلک اوپینین خوش نہیں, مصر کا پبلک اوپینین خوش نہیں, قطر بیچارہ چھوٹا سا ملک ہے وہ بھی خوش نہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے. لیکن ساتھ ان کی یہ ذمہ داری بھی تو ہے کہ یہ فلسطینی زندہ رہیں تو فلسطین کی ریاست بنے گی. تو یہ اتنا آسان نہیں کہ میں کھڑے ہو کہہ دوں بالکل بکواس ہے. جی نہیں, اس میں کچھ اچھے پوائنٹ ہیں, اچھے ایک امید کی کرن ہے. امید دروازہ کھل گیا ہے نہیں, کھڑکی کھلی ہے نہیں, چلو روشن دان کھل گیا, کچھ ہو نہ ہو اس میں سے کچھ نظر دور سے آ رہا ہے کو فلسطین, کوئی روشنی اب نظر آ رہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دروازہ کھول. بالکل ٹھیک. سر پاک بھارت تعلقات آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی ایک سیریز ہوئی ہے کرکٹ کی بھی, تو اس میں مودی گورنمنٹ انوالو ہو گئی کہ آپ نے ان سے ہینڈ شیک نہیں کرنا, اور وہ ٹرافی کا معاملہ بھی رہا. سر یہ ہندوستان اور نریندرا مودی یہ اب آخری سانسیں لے رہے ہیں, بس ختم ہے, کوئی ڈیموکریسی جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ میں ایک دوسرے ہندوستان کو جانتا ہوں, واہ, میں نے ڈیل کیا ہے, میں نے بی جے پی سے بھی ڈیل کیا, اٹل بہاری واجپئی, میں نے اٹل بہاری واجپئی صاحب سے بھی ڈیل کیا ہے. وہ بھی پرچارک تھے لیکن وہ ایک انٹلیکچوئل تھے, وہ بی جے پی کے تھے, پرچارک تھے, آر ایس ایس سے آئے تھے, جی ہاں, لیکن وہ آ کے پوئٹ تھے, وہ بات کیا کرتے تھے جنگ نہ ہونے دیں گے. ہاں وہ میں موجود تھا جب گورنمنٹ ہاؤس لاہور میں انہوں نے یہ نظم ہمیں پڑھ کے سنائی. وہ جب وہ مینار پاکستان گئے تھے کہ پاکستان کو دل سے مانتے ہیں, وہ اور قسم کے لوگ تھے. ڈاکٹر منموہن سنگھ پھر آ گئے. ڈاکٹر منموہن سنگھ تو میری بڑی لمبی, ہم نے مسئلہ کشمیری حل کر لیا تھا, لکھا گیا تھا, سب کچھ ہو گیا اچھا تھا. سر یہ ممکن تھا سر اس یہ سب کچھ ممکن تھا, سارا پروگرام اس میں نکل جائے گا. میری کتاب میں لکھا ہے, اور اس کی جو میری کتاب کی رونمائی ہے اس میں جب میں نے ایڈوانس کاپیز بھیج دیں پریزیڈنٹ مشرف, پرائم منسٹر منموہن سنگھ اور اپوزیشن لیڈر ایل کے اڈوانی بی جے پی کے, جو کیونکہ دور یہ شروع ہوا تھا پیس پروسیس واجپئی کے صاحب کے دور میں, تینوں نے میری بک لانچ اٹینڈ کی, 2 نے دلی نے, ایک اسلام آباد میں. وہ اٹینڈ ہی نہ کرتے. میں نے پورا پلان دیا تھا مسئلہ کشمیر جس میں دونوں حکومتیں ایگری کر گئی تھیں. اچھا اب پوائنٹ اس میں یہ آ رہا ہے, کیا یہ ہندوستان ابدی ہے؟ نہیں, یہ نہیں رہ سکتا. اس وقت بھی ہندوستان کی 34-35% آبادی کو ریپرزینٹ بی جے پی کرتی ہے, 66% کو دوسرے کرتے ہیں. تو وہاں ایک کرن کی امید ہے. جتنی ان کو چپت لگے ڈپلومیٹکلی اور ملیٹریلی, جب سے انہوں نے 4 دن کی جنگ چھیڑی ہے, کہتے تھے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے. پاکستان, تم کیا آئسولیٹ کرو گے؟ میں اس وقت کہا کرتا تھا کہ تم کیسے آئسولیٹ کر سکتے ہیں یار. میں ان کو اس میں کہا کرتا تھا انٹرنیشنل کانفرنسز میں, تم کہتے ہو ہم گلوبل ساؤتھ کے لیڈر ہیں, وہ آدھا مسلمان ہے گلوبل ساؤتھ, 57 ملک اس کے ہیں, تو ہمیں کیسے آئسولیٹ کرو گے؟ پھر تم کیا انگلش اسپیکنگ ورلڈ, ہم اس کا حصہ ہیں, ہم کامن ویلتھ کا حصہ ہے, ہمارے امریکہ سے ریلیشن شپ شروع سے ہے. ان کو غلط فہمی تھی. اب ان کو پھر یہ سوچ رہے تھے کہ مسلم ورلڈ میں ہمیں کریں گے کہ جی عرب ہم نے اتنا ٹریڈ کر لیا, اتنا کر دیا. اب ان کے لیے روڈ اویکننگ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پنڈت نہرو کی اور اس وقت کانگریس کی پالیسی تھی وہ یہ نہیں تھی وہ فلسطینیوں کے حق میں تھے, بلکہ ہمیں تھوڑا سا غصہ آیا کرتا تھا ایز اے پاکستانی کہ جی پی ایل او جو ہے وہ ان کے بڑی قریب ہے. دل سے ہم چاہتے ہیں, لیکن پنڈت جی جو ہے, پنڈت جواہر لال نہرو اور یاسر عرفات بہت بغل گیر ہوتے تھے. نہرو کی جو پالیسی تھی وہ انلائٹنڈ تھی, اس نے مروا دیا جی یہ پالیسی اپنائی کیا ہے, ساری مسلم ورلڈ میں اس نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ہے. اس وقت بولتے نہیں تھے کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا او جی یہ اتنی بڑی طاقت ہے, کہ امریکہ بلڈ کیا جا رہا تھا چین کے خلاف, اور پھر یہ کہا جا رہا تھا جی کہ تو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے, اور نیٹ سیکورٹی پرووائڈر تو 4 دن کی جنگ میں ہی فارغ ہو گیا. ایئر فورس ہماری سپیریئر تھی, فوجیں ہم پلہ ہیں. تو اس سے میرا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان میں بہت سے ہندوستانی ہیں جو پاکستان سے امن چاہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, میں ان کو جانتا ہوں. اور یہ نہیں 1000 سال کے لیے نہیں آئے مودی صاحب. دیکھیں بہار میں کیا ہوتا ہے جی, اس کے بعد انڈیا کے الیکشنز ہیں, لیکن یہ کلیئرٹی سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس بری طرح کیونکہ میں فالو کرتا ہوں, میں کتاب بھی لکھ رہا ہوں, جو آپ کتاب لکھتے ہیں آپ کو پڑھنا بہت پڑتا ہے.
تو میں انڈین میڈیا بھی پڑھ رہا ہوں، جو ہندوستان میں تھنکرز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں بادل ناخواستہ، وہ کہہ رہے نہیں پاکستان تو جو ہے آئسولیٹ تو نہیں ہوا بلکہ ہم آئسولیٹ ہو گئے۔ اب جب یہ سوچ آپ میں آ جائے، یہ کہتے رہتے ہیں جنگ میں ہم نے کمال کر دیا، ہم جیت گئے، اب تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے یار، دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ اس سے اب میں جو کتاب لکھ رہا ہوں اس سے میں انڈیا کیا کہہ رہا ہے، اینگلو انڈینز